رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا مغین الدین چشتی. قادری یمنا رے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑی اچھی پیاری خوبصورت باتیں، شعراء ملت کی زبانی اچھی نعتیں آپ نے سماعت کر لی. کچھ وقت کے لیے اور تشریف رکھیں. انشاءاللہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کے حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. صلاۃ و سلام ہوگا، جلسے کا اختتام ہوگا. اس کے بعد اللہ نے جس کام کے لیے رات بنائی ہے وہ کام ہوگا، یعنی کہ آرام ہوگا. قرآن شریف اللہ رب العزت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، سارے عالم کے لیے کتاب ہدایت. کوئی خشک و تر اس میں چھوڑا نہیں گیا، سب کچھ اس میں بیان کر دیا گیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں ہمارا ذکر نہ ہو؟ میں نے جس آیت کریمہ کا آج کی گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے تمہاری طرف جو کتاب اتاری اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ نام ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اخبار کی زینت بن جائے تو لوگ کٹنگ نکال لیتے ہیں اس میں سے کہ جی دینک جاگرن میں آ گئی، امر اجالا میں آ گئی، دینک بھاسکر میں چھپ گیا، قینچی لاؤ جلدی سے اسے اچیل لوں، یہاں سے نکال لوں، ریکارڈ میں رکھوں گا کہ امر اجالا میں چھپا تھا میں. تو جب امر اجالا اتنی خوشی دیتا ہے، دینک جاگرن اتنا خوش کر دیتا ہے، دینک بھاسکر اتنا خوش کر دیتا ہے، تو جو سانسوں کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، سارے سنسار کا خالق و مالک ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. ہم نے تمہاری طرف جو کتاب قرآن اتاری ہے، یہ کتاب، اس میں تمہارا ذکر ہے. اس میں کیا ہے تمہارا؟ اب ستار گنج والو بڑی محنت سے تلاش کرنا ہے کہ اس میں ہمارا ذکر ہے کہاں. آج کی ہماری تقریر کی یہ تھیم ہے، تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، پتہ لگائیں گے. یا اللہ، جس کتاب میں تو نے ذکر کیا ہے اس کتاب کی شان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے.
باتیں اللہ کی ہیں، اور اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، سنسد بھون بدلتے ہوں گے، پارلیمنٹ بدلتے ہوں گے، ہماری باتیں نہیں بدلتی۔ قرآن سچا ہے، حق ہے، اللہ کی بات میں رد و بدل نہیں ہے، اور ارشاد فرماتا ہے اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے تو ذمہ داری بنتی ہے کہ تلاشیں ہے کہاں۔ آؤ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ آسمان بھی یہی ہے، زمین بھی یہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، پلاسٹک کے نہیں بنے، لوہے کے نہیں بنے، مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسی زمین کے پردے پہ کچھ لوگ تھے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بڑا کم سوتے تھے۔ کتنا سوتے تھے؟ یہاں پسلیاں دکھ جا رہی ہیں، جسم میں درد ہونے لگتا ہے، سوتے سوتے دل نہیں بھرتا، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی اٹھنے کو دل نہیں کرتا، 8:30 9 بجے تک اٹھنے کو من ہوتا ہے۔ تلاش کیا، ڈھونڈا، سرچ کیا تو اس قرآن میں کچھ لوگ ایسے ملے جو بہت کم سوتے تھے۔ ہم بہت سو رہے ہیں تو پتہ لگا یہ ہمارا ذکر نہیں ہے، یہ کسی اور کا ذکر ہے۔ میں یہی ترتیب رکھوں گا، کہاں ملے گا ہمارا ذکر؟ اب قرآن میں ذکر تو ہے، ڈھونڈیں گے اسے۔ ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ پہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اسی آسمان کے نیچے زمین کے پردے پر کچھ لوگ ایسے گزرے کہ جب صبح ہونے کے قریب ہوتی تھی تو مصلے بچھا لیا کرتے تھے اور رو رو کر کے کہتے تھے یا اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ مصلے ہمارے نہیں بچتے، دعائیں ہم نہیں مانگتے، تڑپتے ہم نہیں، مچلتے ہم نہیں، سجدوں کا ذوق نہیں، رکوع کی تڑپ نہیں، تو پتہ چلا یہ ہمارا ذکر۔ اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اسی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کچھ ایسے لوگ تھے کہ ان کے مالوں میں ان کا بھی حق تھا جو مانگ لیا کرتے تھے کہ دے دو، اور ان کا بھی حق تھا جو غیرت کی وجہ سے سوال نہیں کرتے تھے تو یہ جا کر کے ان کے گھروں میں ان کا حق پہنچا دیا کرتے تھے۔ ہمارا ذکر دیکھو وہاں پہ ہے، وہ ہو رہا ہے، وہاں آئے گا اپنا ذکر ہی میں بیان کروں گا۔ اور دیکھو قوم مسلم کا غیور فرزند حسن بصری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ بیہودے نوجوان ٹھٹے لگا رہے تھے مسجد کے باہر۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ کے باہر کو نکلے اور پوچھ لیا جوانوں اگر اجازت ہو تو 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں نے کہا حضور اجازت ہے فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو موت کے وقت میں یہاں سانسیں پھنستی ہیں، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم جاتی ہیں، کیا وہ وقت گزر گیا؟ تو کہنے لگے سرکار ابھی تو وہ وقت آیا ہی نہیں ہے۔ حسن بصری کہنے لگے وہ جو آخری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے روح نکلتے وقت شیطان ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، کیا وہ منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا؟ تو کہنے لگے ابھی تو نہیں آیا ہے۔ حسن بصری نے کہا وہ جو پل صراط ہے نیچے جہنم میں، پاؤں پھسلا تو سیدھے جہنم میں، کیا اس سے گزر گئے؟ تو بولے ابھی نہیں گزرے ہیں۔ حسن بصری نے فرمایا وہ جو میزان ہے، ترازو ہے، اعمال تلیں گے، اچھے تو جنت، خراب تو جہنم، کیا اعمال تل گئے؟ کہنے لگے ابھی تو نہیں تلے ہیں۔ تو حسن بصری فرما رہے تھے جس کے سامنے اتنے امتحان باقی ہیں، اتنی آزمائشیں باقی ہیں، ابھی اتنی مصیبتوں سے اسے دوچار ہونا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اتنے زور کے قہقہے لگائے۔ ہمیں دوسرا مارنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ شعر سنے میرا، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹانا۔ باتیں ہو رہی ہیں نا بہت بہت بڑی، وہ سب ملک اس ملک سے لڑ گیا، ابے لڑ گیا تو لڑ لیتے، یہ جو ہم مر گئے ہم کیا کریں؟
اخباروں کے رسیا ہم، ٹی وی کے رسیا ہم، نیوز کے رسیا ہم، فلاں ملک لڑ گیا، وہ لڑ گیا، یہ لڑ گیا، یہاں ہم مر گئے، اپنی فکر کب ہوگی؟ ملکوں کی باتیں مت کریے، عالمی منظر نامے پہ بات چیت مت کریے، ابھی ٹھیک سے وضو بنانے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو ضرورت کب ہے بڑی باتیں کرنے کی؟ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ زمین پہ بڑے مسائل ہیں، ابھی آسمان پہ مت اڑیے، لمبی چوڑی باتیں مت کریے۔ آج بھی ایک چچا کو دیکھ کر کے بچہ وضو بنانا سیکھ رہا ہے تو چچا اتنا سخت وضو کر رہا ہے، نہ کسی کتاب میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور بچہ دیکھ دیکھ کر کے سمجھ رہا ہے جب وضو اتنا سخت ہے تو نماز کتنی بھاری ہوگی۔ 55 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، مگر حالتیں آج بھی یہی ہے۔ پانی لیا، ایسے کر کے بچہ دیکھ رہا ہے چچا ایسے ہوتا ہے، بولے ایک بھی مس کر دیا نمازی نہ ہوئے گی، تو بچہ کہہ رہا مجھ سے نہیں گھما ملنگ ایسے ہاتھ۔ یہ 55 سالہ 60 سالہ 36 امام بدل گئے مسجد میں، ایک بار نہیں پوچھا امام صاحب یہ چپڑ بھی آئی ہے کہیں نہیں، اور بیٹا کھڑے ہو کے بیچ چوراہے پہ کہہ رہا ہے میرے ابا 55 سال کے ہو گئے، ایک ٹائم کی نہیں چھوٹی ہے۔ اور ایک عالم نے نگاہ ڈال کے دیکھی تو پتہ لگا کہ ایک ٹائم کی نہیں ہو رہی ہے۔ گزرتا وقت بتائے گا کون مخلص تھا۔ بولے مولویوں کی باتیں ہیں، میرا تو صاف اعلان ہے جس دن مولوی اپنے باپ کی کتھا سنانے لگے تو کان پکڑ کے اٹھا دینا یہاں سے، اور جب تک رسول پاک کی سنا رہا ہے تو سننا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، عمل کرنا بھی ہوگا۔ ہم قصے بیان نہیں کریں گے، لطیفے نہیں سنائیں گے، ہم قرآن بیان کریں گے، حدیث بیان کریں گے، غوث پاک کی سیرت بیان کریں گے۔ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے، اس پر عمل کرنے والے کل بھی بامراد تھے اور آج بھی جو عمل کرے گا یہاں بھی سدا بہار رہے گا، جنت پہ بھی سدا بہار رہے گا۔ اور جتنی جلدی آ جائے سمجھ میں اتنا ہی اچھا ہے۔ باقی کلیئرلی ایک بات بتاؤں، آخر میں سب کی سمجھ میں آئی جاتی ہے۔ جیبیں بھاری تھیں، لٹک رہی تھی دونوں۔ 25-30 لاکھ کی کار سے گیا تھا تو ڈاکٹر سے جا کے کہنے لگا بے کیا باتیں کر رہا ہے، میں تجھے خرید لوں، میڈیسن خرید لوں، میں ہاسپٹل ہائی جیک کر لوں، بات کیا کر رہا ہے اور کس سے زبان لڑا رہا ہے؟ مگر سارے ڈاکٹروں کے عملے نے ہاتھ پکڑا، اکیلے ملے گیا، تنہائی ملے جا کے بولا سوری، دعا کر لو۔ تو سمجھ میں آ رہا کہ بھاری جیبیں کچھ نہیں ہے، یہ کرو فر کچھ نہیں ہے، مریض مر رہا ہے، ڈاکٹری فیل ہو رہی ہے، ہاسپٹل کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے اے اللہ، اے اللہ آ گیا۔ پہلے آ جانا چاہیے تھا، اب آیا۔ لیکن وہ کریم اتنا ہے، رحیم اتنا ہے، دنیا کے میلے ٹھیلوں سے تھک ہار کر بھی اگر کوئی اس کے دربار میں آ کر کے گرتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے دیکھا فرشتوں، اسے معلوم ہے کہ کوئی ہے جو اندھیروں میں اجالا کر سکتا ہے، کوئی ہے جو موجوں سے ٹکراتی کشتی کو نکال سکتا ہے، کوئی ہے جو زندگی کی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، کوئی ہے جو اندھیرے سے نکال کے اجالوں کا مسافر بنا سکتا ہے۔ امام جعفر صادق سے ایک مل گیا، بولا میں نہ مانوں خدا کو۔ اچھا کوئی بات نہیں، بولے تو کام کیا کرتا ہے؟ بولا میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے۔ بولے کس راستے سے؟ بولے سمندری راستے سے ہے۔ بولے تیری کشتی کبھی گڑبڑائی ہے سمندر میں؟
بولے ہاں ایک مرتبہ پھنس گئی تھی، موجوں کا مزاج بگڑ گیا تھا، لہریں اڑ گئی تھیں، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی تھی، تو امام جعفر صادق سبحان اللہ رسول اللہ کا شہزادہ پوچھنے لگے جس وقت کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی تھی، موجوں کا مزاج بگڑا تھا، اس وقت تیرا ذہن کہاں تھا؟ تو کہنے لگا بار بار ذہن میں آ رہا تھا کوئی ہے جو بچا لے گا۔ تو جعفر صادق نے فرمایا تھا وہی معبود حقیقی ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی اللہ رب العزت ہے، بار بار تیرا ذہن جس کی طرف جا رہا تھا پوری ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ وہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں پھر وہیں آتا ہوں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے جو کتاب اتاری ہے نا اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو تین چیزیں تو میں نے بیان کر دی، تقریر سنیے اور اپنا مقام متعین کیجئے، تو پتہ چلے کہ ہمیں ہونا کہاں چاہیے تھا، ہم کھڑے کہاں پہ ہیں۔ غلط جگہ کھڑے ہیں تو صحیح راستے پہ آ جائیں، اور صحیح پہ ہیں تو اس کی رفتار بڑھا دیں۔ ہر فیلڈ میں دوڑیے، مگر اللہ نے جہاں دوڑنے کے لیے کہا ہے وہاں سب سے زیادہ تیز دوڑیے۔ قرآن میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ کاروبار کے لیے لگاتے ہو، بزنس کے لیے لگاتے ہو، راتوں کی قربانی پیش کرتے ہو، قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگانا ہے تو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف لگاؤ، مغفرت کی طرف لگاؤ۔ اس سے کہو مولا تھک گئے ہیں، گر گئے ہیں، آگے اندھیرا ہے، منزل سجائی نہیں دیتی، مولا بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ خدا کی قسم مرنے سے پہلے سچی توبہ کر کے اس سے لو لگا لو گے تو اس کا وعدہ ہے توبہ کرنا تیرا کام ہے، سمندروں کے جھاگوں کے برابر تیرے گناہ ہوں گے، سب کو معاف کر دینا پروردگار کا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البراء، مسلمانان ستار گنج، علامہ مفتی شارف حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے مالوں میں حق ہے، ایسے لوگ گزرے دنیا میں، اللہ کیا فرماتا ہے ان کے مالوں میں ان کا بھی حق ہے جو ان سے مانگ لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے اللہ کے نام پہ دے دو، اور ان کے لیے بھی حق ہے ان کے مالوں میں جو سفید پوشی کی وجہ سے، غیرت مندی کی وجہ سے جا نہیں پاتے، مگر ان کو معلوم ہوتا ہے تو گھر پہ جا کے خود پہنچا دیا کرتے ہیں۔ تلاش کریں، ہم اگر ایسے ہیں تو یہ ہمارا ہی ذکر ہے، اور ہم اگر ایسے نہیں ہیں تو یہ ہمارا ذکر۔ اب تو بہانے سے ذکر کر ہی لیتے ہیں اپنا ہم، بولے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے ہیں، اس کے فلانے کے حالات بڑا ہی کمزور ہے، گھر میں بھی بڑا ویسا ویسا چلا، میں تو دیا آیا 1000 روپیہ۔ اسے اللہ نے دے دیا، کوئی پرچی لگائی تھی، کوئی درخواست اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے اتنا دے دیے، عطا ہے اس کی، محض کرم ہے، فضل ہے۔ اعمال ایسے نہیں ہے کہ اتنا ملتا، اسی دیے ہوئے میں سے 1000 دیے ہیں، 1000 جتن کرے گا 4 لوگوں کے بیچ میں اس کا ذکر ہو جائے، چرچا ہو جائے، جان لیں میری سخاوت سب میں عام ہو جائے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بتا دیا تو گما دیا، بتا دیا گیا، چھٹی ختم۔ ایک ٹائم کا نمازی نہیں تھا، سمدھی نمازی مل گئے تو گدر کاٹے پڑا ہے گھر میں، چلے نماز کو، چلے نماز کو۔ ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے، صلاۃ بھی نہیں ہوئی ہے، ٹائم بھی نہیں ہوا، کائے کو گدر مچا رہا ہے؟ بولے وہ تمہیں پتہ نہیں سمدھی نمازی، جاہل۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، مدینے کے پیغمبر فرماتے ہیں جو کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، اور ان الشرک لظلم عظیم، سارے گناہ چھوٹے ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یہاں مت دینا، ہاں ادھر دے دو۔
صبح چائے پئیں گے، دوپہر میں پئیں گے، پھر 4 بجے والی پئیں گے، پھر 5 بجے والی پئیں گے، جلسے میں 2-2.5 گھنٹے کے لیے بیٹھے، بولے یہاں بھی چائے، اسیڑو اس چائے کو، چائے نہیں ہوگا۔ یہ کمبخت ظالم انگریز کیا لگا گئے نشہ منہ کو کہ اس کے بغیر قرار ہی نہیں آ رہا۔ اور سچی پوچھو تو یہ بہت ہی نقصان دہ ہے، حالانکہ میں بھی پیتا ہوں، مگر یہ نقصان دہ ہے یہ، اور اس کی لت لگ جائے تو یہ تو بہت ہی خراب ہے نا۔ اس لیے خواتین امت کو عطا کر دی جائے اور حضرات محترم کو جو ہے چھوڑ دیا جائے۔ دکھانا نہیں ہے، جان تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے۔ کوئی عمل تو ایسا ہو جس کی دنیا گواہ نہیں، پروردگار گواہ ہو۔ عمل وہی ہے جس کا گواہ ہمارا پروردگار ہو۔ گواہ اسے بنائیے، بنانا ہے تو اور کیا۔ تھوڑا ان بچوں کو سمجھاؤ یار، کون بچے؟ بیٹے بیٹھ جاؤ، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے نمبر تمہارے باپ تک جاتا ہے، تربیت میں کمی رہ گئی، کچھ سکھایا سمجھایا نہیں، تمہارے باپوں تک بات جاتی ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹے چین سے، تم ہی مستقبل ہو ہمارا، تم ہی فیوچر ہو، تمہیں سے آگے کو پروان چڑھنی ہے نسل۔ ابھی سے بگڑ گئے تو حالات ہوں گے کیا؟ اپنے گھر کے باہر کھیلتے ہوئے بچے سے میں نے پوچھا تھا غوث اعظم کو جانے رے تو کہہ رہا تھا وہ بریانی بریانی۔ میں نے کہا جاہل، تو غوث اعظم کو اتنا ہی پہچان پایا وہ بریانی؟ اسے نہ یہ پتا غوث اعظم پیدا کہاں ہوئے، نام کیا تھا، ابا کون تھے، خاندان کیا تھا، کہاں تعلیم حاصل کرنے گئے، ایجوکیشن کیا تھی، مقام و مرتبہ کیا تھا، تو کہہ رہے ہیں وہ بریانی بریانی۔ وہی تو، اس پہ ہم بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، اس نسل پہ۔ یاد رکھنا یہ بھول جائے گی درود کسے کہتے ہیں اور فاتحہ کسے کہتے ہیں۔ مسجدوں کے گیٹوں پہ دیکھو، مدرسوں کے دروازوں پہ دیکھو، بڑی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں جمعرات والے دن، حافظ جی حافظ جی، بے کیا ہو گیا، فاتحہ لگا دو، تو مر گیا۔ ابے باپ تیرے گئے، اماں تیری گئی، قبر میں لیٹی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں قبر والے کو قرآن کی تلاوت کی ایسے ضرورت ہے جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ گھر میں بیٹھ، الحمدو پڑھ، قل ہو اللہ پڑھ، 3 مرتبہ قل ہو پڑھنا یہ تیرا کام ہے، اور 3 مرتبہ کی قل ہو اللہ کو پورا قرآن بنا کر تیرے باپ کی قبر میں پہنچانا یہ پروردگار کا کام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں نا میں کسی خاص مقصد سے گیا تھا۔ بتا کیا مقصد ہے تیرا؟ بولا وہ امام صاحب آ جائیں گے تو ان کے مبارک قدم پڑھ جائیں گے۔ میں نے کہا کوئی مبارک قدم نہیں پڑھیں گے، تجھے فاتحہ یاد نہیں ہے، بہانے بنا رہا ہے۔ مبارک قدم نالائق چائے کی چسکی لے کر وہاں کہہ رہا صحیح نہ امام صاحب اپنے والے، کہہ رہا مبارک قدم، جھوٹے کوئی مبارک قدم نہیں۔ جمعرات آ گئی ہے، فاتحہ کی ضرورت ہے، تجھے یاد نہیں ہے، بہانے بنا رہا ہے کہ مبارک قدم۔ گزرتا وقت بتائے گا کون مخلص تھا۔ اور کیا، تقریریں نہیں آ رہی ہیں سمجھ میں تو مت آنے دو، سمجھانا کسی کا برا لگ رہا ہے لگنے دو، مگر گزرتا وقت بتائے گا کون مخلص تھا، گزرتا وقت بتائے گا کون مخلص تھا، اسی لیے ہمیں تم سے شکایتیں نہ رہیں۔ اب کوئی شکایت نہیں ہے، وقت گزرنے دیجئے، سب وقت سمجھائے گا۔ وقت بڑا بلوان ہے، اسی وقت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ سب انسانوں کو کہا
اب نکالا گیا تو کہا الا الذین آمنوا، جو ایمان کی شمع روشن کر لے وہ گھاٹے میں نہیں فائدے میں. وعملوا الصالحات، زندگی کو نیکیوں سے نکھار لے وہ گھاٹے میں نہیں فائدے میں ہے. وتواصوا بالحق، بات اپنے کی ہو یا پرائے کی، بات سچی کہے گھاٹے میں نہیں فائدے میں ہے. وتواصوا بالصبر، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے وہ گھاٹے میں نہیں فائدے میں. تو کون کون لوگ گزرے دنیا میں؟ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، ہم بہت سوتے ہیں. وہ دن نکلنے والا ہوتا تھا، پاؤں پھوٹنے والی ہوتی تھی، مصلے بچھا کر کے اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے، ہم سوتے رہتے ہیں. ان کے مالوں میں ان کا بھی حق تھا جو مانگ لیتے ہیں، اور ان کا بھی حق تھا جو نہیں مانگتے تھے. ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، 2 روپے بھی دے کر کے دکھاتے ہیں، پتہ لگا یہ ہمارا ذکر نہیں ہے. ہم نے کورونا میں دیکھا تھا، ابھی ایک بسکٹ کا بھی پیکٹ دے رہا تو بولا ادھر کو ہو، تھوڑا سا، تھوڑا ادھر کو ہو، بس اب صحیح آ رہا، اور دھڑ سے فیس بک پہ لگا دیا غریبوں کی سہایتا کرو، وہ ڈوب کے مر جا. پاپوں کی تھیلیاں تھما کے غریبوں کی سہایتا کر رہا ہے. ابے اللہ نے اتنا نوازا تھا، رات کے اندھیرے میں جاتا کسی بیوہ کے سرہانے کے نیچے 5-10 ہزار 20 ہزار روپے رکھ دیتا، کم سے کم پریشان تو نہیں ہوتی، زندگی اسے پریشان تو نہیں کرتی. خدا کی قسم رات کے اندھیرے میں وہ تو دے کر کے آتا، یہ نیند کی گولیاں لے لے کر کے جو سو رہا ہے، خدا کی قسم رات کے سناٹے کا دیا ہوا صدقہ تجھے دن کا چین بھی دے دیتا، رات کی نیند بھی دے دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث البراء سرزمین ستار گنج مفتی شارف حسین صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برداشت نہیں ہو رہی ہے. ارے کل کو وہ بچہ مالدار ہو گیا، امیر ہو گیا، اور کسی نے اس کا وہ فوٹو سیو کر لیا تو اسے دکھا کے ذلیل نہیں کر دے گا؟ بولنا مت، یہ پاپوں کی تھیلی تو نہیں لی تھی اس دن. کسی کی عزتوں کے جنازے مت نکالو، کسی کی عزت نفس کو تار تار مت کرو، دستار عزت کو مت اچھالو. میرے آقا فرماتے ہیں زمین کے پردے پر سب سے زیادہ طاقتور چیز اگر کوئی ہے تو وہ صدقہ و خیرات ہے، جو داہنے ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں کو خبر نہیں ہونی چاہیے. واٹس ایپ نہیں چھوٹا، اسٹیٹس نہیں چھوٹا، فیس بک کی سٹوری نہیں چھوٹی، فیس بک وال پیپر نہیں چھوٹا، سب جگہ ٹھوک دیا. سہایتا کر. یہ کو پھر بڑھ گیا کیا؟ ہلکا سا تھوڑا اور کم کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا میرے محبوب تو بول، تیرے پیچھے دنیا بولے گی. کیا کہوں میرے مولا؟ اللہ نے کہا کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہو میرے محبوب میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. دنیا کو دکھا کے کیا کرنا؟ ظالم ہے یہ دنیا. بریلی کے امام اعلی حضرت نے بڑی اچھی پول کھولی ہے اس کی. فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچائیں دنیا دیکھی بھالی ہے. آمد جانا اس کے لپیٹے میں بہت 52 روپہ آئی ہے. اور کیا 52 روپہ ہونٹ خشک کر کر کے تمہاری سب سن لے گی. اچھا اوفو اتنا کچھ ہو گیا تیرے ساتھ، تو نے بتایا تک نہیں. واقعی میں دل کٹا جا رہا میرا تو یار، خدا کی قسم بڑا افسوس ہوا تیری کہانی سن کے. اور 2 قدم آگے کو نکلیو، تیسرے سے کہہ رہے ہوگا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے.
بہت اڑ رہا تھا، بڑے پر نکل رہے تھے، اب مرا ہوٹ خشک کر کر کے، منہ بنا بنا کے قصے سنے گی یہ دنیا، داستانیں سنے گی یہ دنیا، قدم ہٹاؤ گے کھلی اڑائے گی، مذاق اڑائے گی، ساری دنیا کے سامنے تماشا بن کے رکھ دے گی۔ اگر رو نہیں ہے، ٹوٹ نہیں ہے، بکھر نہیں ہے تو مصلی بچھا دو، بکھر جاؤ مصلی پہ، ٹوٹ جاؤ مصلی پہ، رو دو مصلی پہ۔ وہ کسی کی مذاق نہیں بناتا، اس کا وعدہ ہے میرے آگے رونا تیرا کام ہے، ساری زندگی تک ہنسانا یہ میرا کام ہے۔ تو دنیا کو مت سناؤ، میں کوئی بوڑھا تو ہوں نہیں، مگر چھوٹی سی عمر میں تجربے خوب کر لیے۔ ارے مصلی پہ باتیں کرو اپنے رب سے۔ میرے حضور تو خود فرماتے ہیں ان احدکم اذا قام یصلی یناجی ربہ، جب تم میں کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو میرے آقا سیدھے سیدھے فرما رہا ہے رب سے باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کتنی پیاری۔ الحمدللہ رب العالمین، مولا تمام تعریف ہے تیرے لیے، الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی تو بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھیے، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ رکھیے جس پہ تیرے انعام کی بارشیں ہو رہی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ مت چلا دینا جس پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ باتیں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ اور باتیں بھی کس سے؟ رب سے۔ ایک دروغہ جی فون کر دینا اسپیشلی، کہاں ہے تو اتنا چوڑا ہو جاتا ہے، بات مت کرے، بات مت کرے، ابے کیا ایسا کیا ہوا؟ ارے بات الگ ہی ہے اپنی تو۔ دروغہ جی کا اسپیشلی آیا، دروغہ جی کا آیا، اس کے بغلیں پھٹی جا رہی ہیں اس کی، کہہ رہے ارے نا اب نہیں، ہٹ جاؤ۔ ایک دروغہ ذرا سارا اسپیشلی کال کر دے، محلے کے لونڈوں کو نہیں گردان لے، یا پھر کہہ رہے ابے ہٹ نکل جا، اسپیشل فون آیا ہے۔ ابے ایک دروغہ اسپیشل فون کر لے تو پھولے نہیں سماتے ہو۔ منتری کو پیدا کرنے والا وہ ہے، سنتری کو پیدا کرنے والا وہ ہے، اقتدار، حکومت، سلطنت، عزت، شوکت، رفعت، سب بلندی عطا کرنے والا وہ ہے۔ وہ فرماتا ہے نماز میں کھڑا ہو جا، تو ہوگا میں ہوں گا، دل مچلے مجھ سے بات کرنے کو دل کرے، نماز پڑھنا شروع کر دے، اور اگر تو یہ چاہے میں تجھ سے باتیں کروں تو قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ نماز میں تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، قرآن میں میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں۔ اس سے کریے، یہ جشن غوث الورا ہے، یہی ہے۔ ہاں غوث اعظم کو عادت پڑ گئی تھی اس سے باتیں کرنے کی، سبحان اللہ، کیسی کیسی باتیں ہوتی تھی، اور اس نے وعدہ کیا ہے تم مجھ سے باتیں کرو، تمہارے منہ سے جو بات نکلے گی پورا کر دوں گا، اور یہ ہے سچی چیز ہے۔ یہ سیکھیے، تھوڑی سی ٹریننگ لیجیے اس راستے کی، ہے نا۔ گپوں میں دل لگے، بات چیت میں دل لگے، مجلسوں میں دل لگے، سب جگہ امام صاحب سے بس ایک ہی بات کہتا کہ دل نہیں لگتا ہے نماز میں امام صاحب۔ تو کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ ٹانگیں ہوں گے کھینچ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ بڑا نلائق ہے وہ بھی۔ ایک بزرگ تھے، عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، راستے میں کیچڑ تھی، پاؤں پھسلا، گر گئے، گھر لوٹ کے آئے، کپڑے بدل رہے تھے، بولے جاؤں گا، پھر گر گئے، لوٹ کے آئے، کپڑے بدل رہے تھے، بولے عشاء ہے پڑھ کے ہی سوؤں گا۔ راستے پہ پہنچے تو لالٹین لیے ہوئے کھڑا تھا، بولا سنبھل کے چلیو،
بولے تو کون؟ بولے میں وہ ہوں بڑا والا۔ تو بولے تیرا کام تو نماز سے روکنا ہے، تو لالٹین لے کے کیوں آ گیا؟ بولے بات دراصل یہ ہے تم پہلی بار میں گرے تو اللہ کو پیار آ گیا، تمہاری بخشش کر دی۔ دوسری بار گرے گھر میں آ کے پھر کپڑے پہننے لگے، چھوڑوں گا نیشا، اللہ نے تمہارے سارے گھر کو بخش دیا۔ جب تیسری بار تم کپڑے پہن رہے تھے تو میں ڈر گیا کہ اب کی اگر تم لڑک گئے تو کہیں پوری بستی نہ بخشی جائے، تو میں خود ہی لالٹین لے کے آ گیا ہوں کہ خدا کے لیے صحیح صحیح کر کے چلیو، لڑک مت جائیو، گر مت جائیو، ورنہ تمہاری ایک کی برکت سے ساری بستی بخشی جائے گی۔ یہ بڑی بڑی چالوں کے ساتھ میں آتا ہے، نئے نئے ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ میں آتا ہے، کبھی یہ نیکیاں کروا کے مار دیتا ہے، کبھی گناہگار بنا کے مار دیتا ہے۔ چکر میں متا جانا، یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا آج کل، خوب نعرے تکبیر، فلانے صاحب آ گئے، ان نعروں کو کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ 2 منٹ میں کھیل بگاڑ دیتے ہیں۔ بھائی یزید بستامی کئی دنوں کے بعد لوٹ رہے تھے اپنے قیام گاہ پہ، تو لوگوں کو خبر ہو گئی تو سب چلے گئے، بولے حضرات آ گئے، حضرت آ گئے، زندہ باد زندہ باد۔ رمضان کا مہینہ تھا، دن تھا، بیٹھ گئے، تھیلا کھولا، روٹی کھانا شروع کر دی۔ بولے کس کے نعرے لگا رہے ہو رے؟ زندہ باد زندہ باد، یہ کھلم کھلا رمضان کا مہینہ، دن اور روٹی کھا رہے ہیں۔ جتنی بھیڑ تھی صفا، مگر جو مزاج شناس تھا، خادم خاص تھا، وہ رک گیا اور کہنے لگا سرکار یہ کیا کر ڈالا؟ بولے کیا کر ڈالا؟ ابے مسافر ہوں، مسافر پہ روزہ معاف ہے؟ قرآن میں صاف لکھا ہے حالت سفر میں ہو تو روزہ معاف۔ تو خادم کہنے لگا بات تو صحیح ہے، مگر رمضان کا مہینہ ہے، دن ہے، تو روزے کا احترام ہی کر لیا ہوتا حضور۔ تو بولے وہ ہاں یہ بات تو کہہ سکتا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے کھلم کھلا جو روٹی کھائی ہے وہ اس بھیڑ کی وجہ سے کھائی ہے جو نعرے لگاتا ہوئی آ رہی تھی، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے۔ بولے کیوں؟ بولے تجھے پتہ نہیں ہے، بھیڑوں کا مزاج نہیں جانتا تو؟ یہ ادھر سے لے جاتی ہے زندہ باد زندہ باد، اور ادھر سے گھومتی ہے تو کہتی ہے مردہ آباد مردہ آباد۔ یہ بھیڑ ہے، ذرا سی دیر میں مزاج بدل جاتا ہے، ذرا سی دیر میں بندے کو چھوڑ دیتی ہے۔ بھیڑ پہ کبھی بھروسہ مت کرنا، ہجوم پہ کبھی مت اترانا، یہ کبھی زندہ باد کرتی ہے کبھی مردہ باد کرتی ہے۔ بھیڑوں پہ مت جاؤ، تنہا اپنے دم پہ کہو مولا توفیق عطا فرما، اتنی توفیق دے یا رب کہ جدا ہونے پر لوگ اتنا تو کہیں نقش وفا چھوڑ گیا۔ خود پہ کریے۔ غوث اعظم کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا ہی مشہور۔ یہی تو پوچھا تھا کہاں چھپے ہوئی ہیں؟ بولے یہاں ہے۔ تھوڑا سا غور کریے، اپنا حلال مال بچانے کے لیے بندہ چاہے تو تدبیر نکال سکتا ہے۔ بھائی پوچھا تھا کہ تمہارے پاس بھی مال ہے تو کہہ دیتے دیکھ لو، دیکھ لو، نظر آ جائے تو ہے، نظر نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ لیکن نہیں، مال بھی بتا رہے ہیں، جگہ کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، مال بھی ہے، رکھا ہوا بھی یہاں پہ ہے۔ ستار گنج والوں ایک جملہ کہہ کر کے گزروں گا، غوث اعظم اپنا حلال بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولے، آج ہم حرام جٹانے کے لیے صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ چاہتے تو حلال بچا لیتے، وہ چاہتے تو کہہ دیتے تلاش کر لو تمہیں مل جائے، مگر حلال بچانے کے لیے شہنشاہ بغداد، قطب ربانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جھوٹ نہیں بولے۔ ہم حرام جٹانے کے لیے 24 گھنٹے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ الا ماشاء اللہ، مگر اکثر یہی ہو رہا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، تباعد عنہ الملک، فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ کس کی؟ من نتن ما جاء بہ، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ لیکن یہ باطنی چیز ہے یہ۔ اب آپ کو حضرت ہم سبھی جھوٹ بول رہے ہیں، آپس میں مل کے بدبو تو نہیں آ رہی ہے،
تو معاملہ یہ ہے کہ چمڑے کے کارخانے میں کام کرتے کرتے جن کی ناکیں عادی ہو جاتی ہیں نا سونگھنے کی، ان سے کہو کہ کیسی آ رہی ہے، بولے کیسی نہیں، صحیح ہے، کیونکہ دن ہو گئے نا چمڑے کے کارخانے میں کام کرتے کرتے، ناکیں بس گئیں، اب پتہ ہی نہیں چل رہا۔ شارحین حدیث، حدیث کی تشریح وستار سے بتانے والے کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے چمڑے کے کارخانے میں کوئی ہو، سونگتے سونگتے ناک بس گئی، اب آتی نہیں ہے بدبو، اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا، دن بھر جھوٹ بولو مگر بدبو نہیں آ رہی ہے۔ کم سے کم اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکال دیں تو سبحان اللہ وارے کے نیارے ہو جائیں۔ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہاں نہیں بولتے ہم لوگ۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 جگہ جھوٹ بول سکتے ہو، بتاؤں؟ 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دو، 2 بچھڑ گئے، دنگا فساد ہو گیا، نہیں بول رہے ہیں آپس میں، جھوٹ بولو اور کہو ارے کیا فلانے کے بارے میں یار تو ایسی باتیں کرتا، وہ تو تیری بہت تعریف کرتا ہے، حالانکہ وہ گالیاں ہی بکتا ہو، مگر کہو کہ تیری بڑی تعریف کرتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوگی، تھوڑا رحم آئے گا، تھوڑے چہرے پہ مسکان آئے گی، یار میں اتنا غلط سوچتا ہوں اس کے بارے میں، ایسی باتیں سوچتا ہوں، میری تعریف کر رہا تھا وہ بھائی ہے میرا یار، ملنا ہے مجھے اس سے جا کر کے کہو بڑی تڑپ ہے اس کے دل میں یار، بڑا تجھ سے پیار کرتا ہے، 2 بچھڑے ہوئے کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے حدیث رسول جھوٹ کی اجازت ہے۔ مگر شاداب بھائی معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ سچ آدمی یہی بولتا ہے۔ بولے میں اچھا مجھے بتا تو جھوٹ بولنے سے میرا کوئی فائدہ؟ خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سنی ہے، کھلی گالیاں دیتا ہے تجھے۔ سب سے زیادہ سچا جی بالکل یہی بنے گا۔ مجھے بتا تو مجھے 1 رکعت کا فائدہ ہے جھوٹ بولنے سے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنی، تجھے کھلم کھلا گالیاں دیتا، اب تیری مرضی بھیا۔ رکعت زندگی میں نہیں پڑی مگر رکعت کا کہتا ہے کہ مجھے کوئی 1 رکعت کا فائدہ ہے۔ سب سے زیادہ سچا یہی بنے گا یہ۔ ارے 2 دل بچھڑ گئے، جدا ہو گئے، مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہ کوئی زیادہ ہی دل جلا ہوگا، اس کا ایک شعر ہے شاداب بھائی، اس نے لکھا تھا کہ تمام عمر جو لڑتے رہے تھے آپس میں، تمام عمر جو لڑتے رہے تھے آپس میں، مرے تو ایک برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ اب وہاں لیٹے لیٹے کر رہے ہیں، ارے تو دنیا میں نہ بولا مجھ سے، میں تو یہیں سے بول لو، جیتے جی قدر کرو۔ مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو جنازوں پہ آ کے کہتے ہیں دل پھٹا جا رہا ہے میرا، ارے مگر مچ کے آنسو بہا رہا، بدتمیز جھوٹے مکار، اگر تیرا دل ہی پھٹا جا رہا ہے تو 1.5 سال ہو گیا، 36 32 سال ہو گئے، جھگڑے کا مٹائی نہیں ملا۔ جب کسی نے سمجھایا ارے نہیں حضرت کیا بات کر رہا ہوں، دل پھاڑ کے رکھ دیا، دل چیر کے رکھ دیا، میں کیا بتاؤں کتنا ستایا۔ جیتے جی قدر کرو، جنازوں پہ آ کے مت رویا کرو، جیتے جی ایک دوسرے کی قدر کرو، پیار پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، اتنی محبت زمین پہ پھیلا دو کہ نفرت کو قدم جمانے کے لیے جگہ تک میسر نہ آئے۔ میرے حضور نے اسی تلوار سے تو دنیا کو فتح کیا تھا۔ ارے طائف میں گئے تھے بڑی سچی بات کہنے، کیا ری ایکشن ہوا تھا، لہو لہان کر دیا تھا، مگر میرے آقا فرما رہے تھے جانتے نہیں ہیں مجھے انہی کی نسلوں سے کچھ پیدا ہوں گے جو میرے دیوانے بنیں گے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا نبی ہے، رحمت للعالمین نبی ہے، ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں 2 بچھڑے دل کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز۔ ایک اور مقام بتاؤں، اجازت تو دے دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میں بتا رہا ہوں کیسے، کیونکہ تم سب سے زیادہ سچ بھی یہی بولتے ہو۔ اگر روٹی تھوڑی سی ترچی ہو گئی، پھوٹ گئی ہوں گی، کیوں رے تیری پھوٹ گئی ہوں گی، کیوں ری ذرا سا کونا نکل گیا تو نواب گیری ترم خانی افلاطونی جھاڑ لیا، پھوٹ گئی ہوں گی تیری،
یہ کونا کیسے نکل گیا؟ ابے عورت ہے وہ، بیوی ہے تیری، اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اگر 10 کولے بھی نکال دے تو جھوٹ بول کہ اس سے زیادہ گول روٹی تو آج تک کھائی نہیں ہے میں نے۔ بول اس کا دل رہ جائے گا، بول اس کا سمان رہ جائے گا، بول اس کو پیار مل جائے گا۔ آج تو سائنس بھی کہہ رہی ہے، ڈاکٹری بھی کہہ رہی ہے، اگر چاہتے ہو کہ جسم میں مرض نہ لگے تو زیادہ ٹائم خوش رہا کرو۔ 24 گھنٹے کڑھن میں مرا جا رہا ہے آدمی، اٹھ گئی ہوں گی تیری؟ ارے تو پیٹ میں جا کے تو آٹا ہی ہے، یا فوٹو لے گا اس کا؟ تو اسی پہ ترم خانی دکھا کے اور نرا بکھر کے اور تینوں فائر چھوڑ کے اور امام صاحب سے کہہ رہا حضرت نکالو یار کوئی راستہ نکالو، بچے ہیں میرے دم سے۔ بچے تینوں فائر چھوڑ کے آ گیا، راستہ کہاں سے نکالے؟ بائی پاس سے جا رہا کوئی؟ غصے پہ کنٹرول کیا ہوتا، رکا ہوتا، برداشت ہوتی، تحمل ہوتا، معاف کر دیا ہوتا۔ ارے ایک ولی کو تو کسی نے خواب میں دیکھا تھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس ولی کا ارشاد تھا ایک مرتبہ بیوی نے نمک بڑھا دیا تھا، میں نے یہ سوچ کے معاف کر دیا اللہ کی بندی ہے، میں نے خدا کی بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے معاف فرما دیا۔ 24 گھنٹے ترم خانی کا بخار سوار ہے۔ ابے تھوڑے سانولے کلر کی بھی ہے تو بول حور لگتی ہو تم مجھے، دل بڑا ہو جائے گا، سمان مل جائے گا، زیادہ جی لے گی، نصیب ہے، مقدر ہے، بگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیوی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول سکتے، تو سب سے زیادہ سچ یہی بول کے گھر برباد، تباہی و بربادی کے دہانے پہ گھر پہنچے ہوئے ہیں۔ کتنی طلاقیں ہیں جو ہو رہی ہیں ذرا ذرا سی بات پہ۔ اچھا پھر کتنا بھولا بن کے کہتا ہے حضرت غصہ آ گیا تھا، ابے تو محبت میں طلاق کون دیتا ہے؟ آج تک کسی نے کہا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، بڑی وفاشیار میری بیوی ہیں، میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں؟ ایسے دی کسی نے طلاق؟ تو بھولا بننے آ کہ حضرت غصہ، ابے غصے ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک صاحب آ کر کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دے مجھے۔ آقا نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ آقا کوئی اور نصیحت، آقا نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ غصہ نکال دو زندگی سے، زندگی میں بہار آ جائے گی، امن آ جائے گا، پیار آ جائے گا، زندگی ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ غصہ چھوڑ دو، زندگی سدا بہار ہو۔ تو غصہ ہی نکال لو اپنی زندگیوں سے۔ جب دیکھو میاں کی تھیوری چڑھی پڑی ہے تو کیا کر لیا اس سے؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ غصہ کرنے والے بھی لے دے کے ہیں ہی پر، کوئی ساتھ میں آسمان پہ کا سفر تو کر نہیں لیا، تو اس لیے خوشحال رہو، ٹھیک طریقے سے رہو۔ غصہ ہانیکارک ہے، غصہ صحت کو ڈیمیج کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام 1400 سال پہلے کہہ کر کے گئے لا تغضب، غصہ نکالو اپنی زندگی سے۔ غصہ جھگڑے کرواتا ہے، غصہ گھروں میں دیواریں کھڑی کرواتا ہے، غصہ مرڈر کرواتا ہے، غصہ کسی کی ناجائز دولت چھنواتا ہے، غصہ حق کو بیان نہیں کرنے دیتا، غصے کی وجہ سے کتنا فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے۔ غصہ نکالیے زندگی سے، زندگی بڑی ہلکی پھلکی ہو جائے گی صاحب۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سجائے بیٹھے ہو، سنو ان کی پیاری پیاری باتیں۔ فرماتے ہیں میں نے سارے اعمال کو کھنگال کے دیکھا، دیکھو کس عمل کا کتنا وزن زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کھانا کھلانے سے زیادہ وزنی عمل کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ شہنشاہ بغداد ہیں غوث سمدانی قطب ربانی، فرما رہے ہیں سب سے بڑا عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ ایک جگہ فرما رہے ہیں غوث اعظم اللہ ساری کائنات کی دولت سمپتی اکٹھی کر کے میری ہتھیلی پہ رکھ دے تو میرے دل کی خواہش ہے کہ اس دولت سے سارے بھوکوں کو کھانا کھلا دوں۔ بھوک جانتے ہو، بھوک بھوک ایمان تک بیچنے پہ مجبور کر دیتی بھی، بھوک عزت چوراہے پہ نیلام کروا دیتی ہے،
بھوک انسان کو اس کے مقام سے نیچا اتروا دیتی ہے. جب بھوکا دیکھو، جب دیکھو کہ کوئی کھانے کا ضرورت مند ہے، لے آؤ، آپ کے دسترخوان سے چند لقمے کھائے گا، سیراب ہو جائے گا، 11ویں والے پیر کی خواہش پوری ہو جائے گی. فرماتے میری خواہش ہے، اچھا ہے، دلی تمنا ہے، اللہ ساری کائنات کی دولت میری مٹھی پہ رکھ دے تو سارے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ساری دولت خرچ کر ڈالوں. ایک اتنا بڑا جھنجھنا ہاتھ میں لے لیا، مہمان گھر میں بیٹھا ہے تو باہر سے میں ایسے چھوڑ لیا، ہے یا چلا گیا؟ بولے ابھی ہے، تو بولے میں بعد میں ہی آؤں گا. گھر میں ہی ہے تو بیوی سے کہہ رہا دیکھ میں آج تجھے ٹھوری ماروں گا، تو مہمان کہہ رہا یا اللہ رحم کر، کہیں میری وجہ سے تو کچھ نہیں ہو رہا، میں چلا. اور جیسے ہی وہ نکلا بیوی سے کہہ رہا اللہ کھانا لگایا. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں ہے. ارے میرے آقا فرماتے ہیں مہمان آتا ہے تو اپنے نصیب کا رزق ساتھ لاتا ہے، گھر سے جاتا ہے تو گناہ دھو کر کے چلا جاتا ہے. مہمان برکت ہے، مہمان تبرک ہے، مہمان عزت ہے. مہمان آئے تو اس سے پریشان مت ہو، کھول دو اپنے دروازے. خدا کی قسم قدرت اتنا نوازے گی ساری زندگی سمیٹا بھی نہیں جائے گا. ارے اللہ دولت دے رہا ہے تو اسے سمیٹ کے کیوں رکھ رہا ہو کہ 1500 ہو گئے، اب 1700، اب 18، اس میں سے خرچ نہ کرنا. ابے تو قبر میں لے جائے گا کیا؟ کل ٹپک گیا تو قبر میں تو ویسی نہیں جائے گی. مگر گڈی پہ گڈی لگا رہا 50,000 ہو گئے اور 5,000 وہاں سے آئیں گے 55 ہوگا، بیٹے اس میں تو خرچ نہ کرنا. رکھے رو لے. ایک جگہ ہم گئے جنازہ پڑھنے تو وہاں بتایا گیا حضرت سارے لوگ جاتے تھے کہیں اور، یہ جاتا تھا آلو لینے. جب دیکھو آلو لینے. تو اس کا جنازہ میں نے دیکھا کہ قبر میں سے پانی نہیں رک رہا ہے، نیچے سے دھڑ دھڑ پانی، ریتا ڈالتے ڈالتے پریشان. ابے بولے کہاں تک بند کرے، بھرو اس میں، چھٹی کرو یار. کیا کر لیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے نعمت دی ہے تو فرماتا ہے کہ وہ ظاہر بھی اور نظر بھی آنا چاہیے. یہ کون سی نعمت ہے کہ خوب ہے اس کے باوجود کبھی بغل پھٹی پڑی ہے، کبھی یہ ادھڑا پڑا ہے. کوئی کہہ رہا ہے ذرا ڈھنگ کے پہن لیا کرو، بس میں تو چاہتا ہوں سادہ ہی رہ. ارے سادہ نہ رہ لوں، پیسے خرچ ہوں گے اس میں. بچانا چاہ رہے ہیں آپ پیسے. میرے حضور نے فرمایا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا عمدہ کپڑا، بہترین جوتا، کہ یہ پہننے سے تکبر ہوتا؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. کپڑے تکبر نہیں، جوتے یہ تکبر نہیں، لباس تکبر نہیں. تکبر تو یہ ہے کہ سامنے والے کی بات حق ہو اور اس سے یہ کہے تو جھوٹا ہے، نہیں تیری بات نہیں چلے گی. یہ سامنے والا سچ ہے، تمہارا کوئی سٹیٹس ہو، کوئی امیج ہو، کوئی سی بھی تمہاری پرسنالٹی ہو، کہو تو سچا میں غلط ہوں. مگر کبھی مقام و مرتبہ سامنے والے کو کچلنے پہ مجبور کرتا ہے. نہیں میرے سامنے زبان کھولے گا، وہ آج نہیں بولے گا، مگر جب تو قبر میں جا کے سو لے گا تو وہ بہت بولے گا. اچھا ہوا مر گیا. گونگا بھی بولتا ہے مرنے کے بعد. گونگا جو مقام کے سامنے نہیں بولا، دولت کے سامنے نہیں بولا، عقل کے سامنے نہیں بولا، مر گیا تو کل وہ بھی بڑا صاف صاف بولے گا. ایسے جیا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی زندگی گزارو کہ لوگ آرزو کریں یا اللہ زندگی تو گزر ہی جائے گی مگر زندگی اس کی طرح دے دے، بڑی پیاری زندگی ہے اس کی. ایسے جیا کرو کہ کریں
لوگ آرزو اور ایسے مرا کرو کہ زمانہ مثال دے. موتیں تو روز ہوتی ہیں یار، مگر موت بڑی مثالی ہوئی ہے اس کی تو. سبحان اللہ. یہ فلسفہ اسلامی سمجھا رہا ہوں اپنی تقریر میں تھوڑی دیر کے لیے. دو ہی صورتیں ہیں جینے کی، یا تو جس نے پیدا کیا ہے اس کا بن کے جی لو، یا اس کا باغی بن کے جی لو. اس کا بن کے جیو گے تو یہاں بھی سکھ وہاں بھی ہمیشہ کا سکھ. اس کے باغی بن کے جیو گے تو قرآن میں فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. مجھ سے منہ موڑو گے، فرماتا ہے مجھ سے منہ موڑو گے تو زندگی دو بھر کر دوں گا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. اس سے زیادہ کوئی طاقتور ہے، پاورفل ہے، شکتی شالی ہے؟ اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ زندگی دو بھر کر دوں گا تو زندگی دو بھر ہونے سے کوئی بچا لے گا؟ تو مان لو اس کی. وہ ایک جگہ فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کتنی پیاری آیت ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ. قرآن میں فرماتا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ سبحان اللہ. میرے ہی بنائے ہوئے، میری صورتیں، میری مورتیں، میں نے تمہاری مٹی اٹھوائی، عالم ارواح میں رکھا، باپوں کی پیٹھوں میں رکھا، ماؤں کی پیٹوں میں رکھا، تمہاری صورتیں بنائی، دنیا میں بھیجا، اتنے پروسیس سے گزارا، اتنے مرحلوں سے میں کہاں لے کر کے آیا. ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ لیکن دو باتیں فرماتا ہے ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ اور میرا شکر ادا کرتے رہو تو میں تمہیں عذاب کبھی نہیں دوں گا. سبحان اللہ. ایمان یعنی اسے مانو، وہ ہے، ایک ہے، یہ جسم کا سب سے اوپری حصہ ہے، یہ کہیں نہیں جھکے گا، جو سب سے بڑا ہے اسی کے آگے جھکے گا. اس کو جھکانا نہیں ہے، اس کا وقار ہے، آبرو ہے، عزت ہے، تقدس ہے، اسے میلا مت کرنا کہیں پہ. دو چیزیں بڑی قیمتی ہیں، ایک سر ہے، ایک دل ہے. سر ملا خدا کے سامنے جھکانے کے لیے، دل ملا مصطفیٰ کے قدموں میں بچھانے کے لیے. دل کے سودے بھی جلدی مت کیا کرو، ہر چیز کو مت کہا کرو تو میری جان ہے. بچے کو ہی دیکھا تو میری جان ہے. جان ایک ہی چیز ہے. اور کیا ہے؟ سنو بریلی کے امام عاشقاں سے، اعلی حضرت سے فرماتے ہیں ایک ہی چیز ہے جان. اعلی حضرت کیا ہے وہ؟ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. جان تو صاحب عشق مصطفیٰ ہی ہے، بس عشق مصطفیٰ ہی جان ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. نوجوانوں یہ جھنجھنا لے کے جہاں تہاں جو گلیوں میں کھڑے ہوئے ہو، تمہارا امام تمہیں ایک ہی گلی بتا کے گیا، زیادہ گلیاں نہیں، ایک گلی چنو یکدرگیر محکم گیر. کون سی گلی؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. اور دل کو جو عقل دے خدا، یا رسول اللہ، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ایک ہی گلی ہے، وہیں لگائیے دل کو، وہیں لگائیے، ہے نا. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. نیند آنے لگی؟ نہیں آ رہی ہے ابھی؟ کیا فرماتے ہیں غوث اعظم؟ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کھانا کھلانا. ڈھونڈ لیا کرو کسی کو. بستی میں کتنے ہوں گے جو للچائی نظروں سے لذیذ کھانوں کو دیکھتے ہیں. ہاں تیسرا والا جھوٹ. ارے سبحان اللہ. حاضر دماغی ایسا مجمع تو ہی چاہیے ہوتا ہے ہمیں. ہاں بچ بچا کے لوگ نکل جاتے ہیں، تقریر کرنے والے پکڑنے والے بھی ہونا چاہیے صاحب. ہاں بھائی. تو دو چیزیں آ گئی سمجھ میں، دو لوگوں کے دل ملانے کے لیے، بیوی کا دل رکھنے کے لیے. تیسری، میدان جنگ میں لڑنے والا بندہ جھوٹ بول سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف ہے الحرب خدعۃ، جنگ تو دھوکے کا ہی نام ہے، جو جس پہ جیسے وار کر لے. سمجھ رہے ہیں آپ؟
کیسے؟ جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بڑے بھائی، ان کے بیٹے کربلا شریف میں امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے مقابلے میں جو شہسوار آیا تھا اور بڑی گھمنڈ بھری باتیں کر رہا تھا، میں ایسا، میں ویسا، میں ایسا ویسا، تو امام قاسم امام حسن کے بیٹے نے کہا تھا ابے تو اتنی بڑی ڈینگیں مار رہا ہے، تجھے اپنے گھوڑے کی زین تک لگانا نہیں آئی ہے؟ تو جیسے ہی وہ جھکا، جنگ بھئی جنگ ہے، مد مقابل کو زیر کرنا ہے، چاہے کوئی سا بھی حربہ استعمال کرا جائے۔ یہ تین موقع ہیں۔ بات کہاں تک پہنچی؟ غوث اعظم فرما رہے ہیں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کھانا۔ نیکیوں میں فرما رہے ہیں جب نیکیوں کی جانچ پڑتال میں نے کی کھنگالا تو مجھے سب سے زیادہ وزنی نیکی جو نظر آئی، یاد رکھنا یہ میری بات ہے، فرما رہے ہیں سب سے بڑی وزنی نیکی جو مجھے نظر آئی وہ حسن اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ کوئی غموں کا ٹوٹا آیا کرے، پریشان حال آیا کرے تو ڈرایا مت کرو اسے، آبے اب کیا ہوگا ری، نہیں، بندہ مومن ہو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کرو، ڈھارس بندھا دیا کرو، تسلی دے دیا کرو۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہوگی، چٹکیوں میں مسائل حل ہوں گے یار۔ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیوں گردش ایام سے منہ موڑ رہا ہے؟ وردانہ وار مقابلہ کر، ڈٹ جا، ہمت مت ہار، کمر باندھ، اللہ کی رحمت تائید غیبی شامل حال ہوگی، پل میں دیکھنا کشتی سمندر سے پار ہو جائے۔ نہ دولت خرچ ہوئی، نہ پیسہ لگا، نہ اکاؤنٹ میں سے کچھ کٹا، زبان سے تھوڑا سا مرہم نکال کے اس کے زخموں پہ رکھ دیا، وہ مالا مال ہو گیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں دولت دے دے کے تھک جاؤ تو خوش ہی ہو جائے سامنے والا، ضروری نہیں، اس سے اچھی بات کر لیا کرو۔ یہ ایسی دولت ہے پاس سے کچھ نہیں جاتا، بندہ نہال ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مسکرا کے مل لیا کرو۔ ہاں، نمازوں کے ساتھ ساتھ میں نشاندہی یہاں پہ یہ بھی کر دوں کہ کوئی اتنا خوشک نمازی بھی مت بننا کہ کوئی بیمار نظر نہ آئے، کوئی بھوکا نظر نہ آئے۔ ہم نے ایسے بھی نمازی دیکھے ہیں کہ نماز اپنی ہو رہی ہے، نہ کوئی بھوکے کو دیکھ رہا، نہ کوئی پیاسے کو دیکھ رہا، نہ کوئی بیمار کو دیکھ رہا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کل قیامت میں پکڑ کے پوچھے گا میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا مولا تو بیماری تجھے کیسی بیماری، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا تیرے پڑوس میں فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، درد سے چیخ رہا تھا، آہیں بلند ہو رہی تھیں، کرراہٹوں کی آوازیں تجھے سنائی دے رہی تھی، مگر تو ادھر نماز کے لیے چلا، ادھر نماز کے لیے چلا، اور یہ سوچ رہا تھا میں تو ہوں نمازی، میرا تو بیڑا پار ہے۔ وہ بیمار آدمی جو کرراہٹوں اور چیخوں سے تیرے سفر کے قدم روک رہا تھا مگر تو نہیں رکا، اگر تو اس کے پاس میں اس کے حال پوچھنے چلا جاتا تو میری رحمت کو وہیں پر پاتا۔ کل قیامت میں اللہ پکڑ کے پوچھ لے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا مجھے۔ بندہ کہے گا مولا بھوک سے تو پاک ہے، تجھے بھوک نہیں لگتی، تجھے کھانے کی حاجت نہیں۔ اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس میں فلاں بھوکا تھا، خون کی کلیاں کر رہا تھا، کھانے کی گہار لگا رہا تھا، مگر تیرے گھر میں بچتا تھا، نالیوں کی زینت بن جاتا تھا، رزق کو تو سڑا دیتا تھا، مگر ایک لقمہ اس تک نہیں پہنچاتا۔ اس بھوکے تک اگر تو کھانا پہنچا دیتا تو میری رحمت کو وہیں پر پاتا۔ ہاں، دونوں چیزیں ساتھ میں لے کے چلیو، نمازیں بھی ہوں اور اللہ کے جو بندے ہوں ان کی حاجتیں بھی سامنے ہوں۔ ایک تو ہم میں نمازی بنتے کم ہیں، دھوکے سے کوئی بن گیا جمعہ 8 دن کا تو ایسے گھوم رہا جیسے منہ میں نبو نچوڑ دیا کسی نے، بات نہیں کر رہا کسی سے۔ بیوی بھی کہہ رہی ہے سننا ہو تو کہہ رہا رہو، بچے کہہ رہے ہیں ابو، ارے ہٹ ابو میں نمازی ہو گیا۔ میں تو کیسا نمازی ہو گیا بھئی، یہ نہ بیوی سے ہی بات کر رہا نہ بچوں سے ہی بات کر رہا، ارے کیسا نمازی ہے۔ بندہ جتنا زیادہ پرہیزگار ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کے بندوں کے لیے دل اتنا ہی بچھاتا چلا جاتا ہے۔ بھئی یہ کیسا نمازی کے سب سے رشتہ کٹ گیا۔ نمازی بھی بنو، ایک دوسرے کا احترام بھی کرو، پیار بھی کرو،
میرے آقا نے کعبے کو دیکھ کر کے کہا تھا، اے کعبے، ایک مسلمان کی عزت و حرمت تجھ سے بڑھ کر کے ہے، کچل مت دینا، یہ کسی کی عزت و حرمت پہ حملہ مت کیا کرو۔ بستی میں ذرا سی کسی کی پتہ چل گئی شام کے وقت میں تو نیند نہیں آ رہی ہے پوری رات، نیند کروٹیں بدل لیا ہے، صبح کب ہوگی، صبح کب ہوگی؟ صبح ہی چوراہے پہ کھڑا ہوا، جو بھی آ رہا، تجھے کچھ پتا ہے، تجھے کچھ پتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ ابے تجھے پتا نہیں ہے پوری بستی میں آگ لگی پڑی ہے۔ ظالم، کہیں آگ نہیں لگی تھی، آگ تو نے لگائی ہے اس چوراہے پہ کھڑے ہو کے۔ بہت ملیں گے ایسے، بدنام کر دیا، اللہ نے پردہ ڈالا تھا اس نے پھاڑ دیا۔ حضور فرماتے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں رہ کر کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، کل قیامت کی بھیڑ میں ساری مخلوق سے بچا کے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ پی جایا کرو کسی کی، قرآن سامنے آ جائے، حدیث مصطفیٰ سامنے آ جائے تو سرنڈر کر دیا کرو، پھر اپنی مت رکھا کرو، اپنی انا، اپنا ایگو سب ختم کر دو قرآن و حدیث کے آگے۔ یاد آئی موقع سے تو سناؤں، کربلا سے کون بچ کے آیا تھا مردوں میں؟ امام زین العابدین، سب بولو سبحان اللہ۔ نام تو ان کا علی تھا، زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، عبادت گزاروں کی زینت ہیں وہ، ایسی عبادت کری کہ لقب ہی زین العابدین پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں ایک کام کرنے والی خادمہ ہے، شوربہ لے کے آ رہی ہیں پیالے میں، پیالہ گر گیا، شوربہ بکھر گیا کپڑوں پہ، پیالہ ٹوٹ گیا، غصہ بنتا تھا، خشمگی آنکھوں سے زین العابدین نے خادمہ کی طرف دیکھا، کیا گھر میں کام کرنے والی کنیزیں تھیں، باندیاں تھیں، سبحان اللہ۔ ہمارے گھر کی آزاد عورتوں کو قرآن کا نہیں پتا، وہاں گھر میں کام کرنے والی عورتیں جب معاملوں کو نپٹایا کرتی تھیں تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نپٹا دیکھا زین العابدین نے تو فوراً قرآن کی آیت پڑھنے لگی، والکاظمین الغیظ۔ متقیوں کی پہچان بتائی گئی ہے سرکار قرآن میں کہ وہ اپنا غصہ پی جاتے ہیں۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، قزمت غیظی، تو نے قرآن پڑھ دیا جب میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ کہنے لگی ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی اور بھی آئے، والعافین عن الناس۔ متقی پرہیزگاروں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قد عفوت کے، تو نے قرآن پڑھ دیا جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ قرآن کے آگے علی بن حسین کہاں بولے، زین العابدین اپنی زبان کہاں کھولے؟ جب اللہ کا فرمان آ گیا تو میں سرنڈر کرتا ہوں۔ تو کہہ رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس، پرہیزگار کی پہچان ہے کہ اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دے۔ قد عفوت کے، جب میں نے معاف کر دیا۔ بولی قرآن کی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، اب کروں گی اینڈ۔ بولے پڑھ، تو کہنے لگی واللہ یحب المحسنین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ کام کرتی تھی نا گھر میں، لوڈ پڑتا تھا، احسان کروانا چاہ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ زین العابدین نے فوراً فرمایا انت حرۃ لوجہ اللہ، جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا ہے، جا چلی جا یہاں سے، تو آزاد ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم، باندی قرآن پڑھ رہی تھی، حسین کا شہزادہ قرآن کے آگے خود کو سرنڈر کر کے یہ بتا رہا تھا جہاں فرمانے اللہ رسول آ جائے انا دفن کر دو، ایگو دفن کر دو، غصہ دفن کر دو، علانیت دفن کر دو، تم خدا کے لیے جھک جاؤ، اللہ سارے زمانے میں اٹھا کر کے رکھ۔ من رفع من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ جھکنا سیکھیے اللہ کے لیے، یہی غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ سیرت کا ایک ہلکا سا چیپٹر کھولوں، ابھی اختتام کی طرف تقریر لا رہا ہوں۔ غوث اعظم، حقارت سے مت دیکھا کرو کسی غریب کو، اس لیے کہ پیران پیر نے غریبوں سے بڑی محبت فرمائی ہے۔ ان کے جد امجد نبی رحمت نے غریبوں سے بڑی محبت فرمائی ہے۔ جب غوث اعظم فیمس ہو گئے، مشہور ہو گئے، چار دانگے عالم میں آپ کی کرامتیں جگ ظاہر ہو گئیں، پھیل گئیں، مشہور ہو گئے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا دل چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے مکۃ المکرمہ چلتے ہیں۔ حج کا سفر ہو رہا ہے، بغداد سے گزر رہے ہیں، ادھر شام ہو رہی ہے، شام کا سورج اپنا سفر طے کر رہا ہے،
ایک بستی ہے جس کا نام ہے حلہ. غوث اعظم نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس بستی میں تلاش کرو سب سے زیادہ غریب آدمی اس بستی میں کون ہے. آج رات ہم وہیں پر ٹھہریں گے جو اس بستی میں سب سے زیادہ غریب ہوگا. سبحان اللہ. اس کی قسمت بھی ساتھ میں آسمان پہ ہوگی. مقدر کا سکندر ہوگا کہ پیران پیر کے قدم آج اس کے گھر میں پڑنے والے. اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت کے سارے ہیر پھیر نکلنے والے ہیں. ساتھیوں نے تلاش کیا. ایک بستی میں سب سے بڑا قلاش مفلس و نادار غریب آدمی ملا. خود تھا, بیوی تھی, ایک بچی تھی, فاقوں پہ نوبت تھی. غوث اعظم فرماتے ہیں ہمارا قیام وہیں پہ ہونا ہے. گئے, بستر لگ گیا. اب جب بستر لگا تو اس بستی کے امیروں کو پتا چلا, مالداروں کو پتا چلا, رئیس زادوں کو پتا چلا. آ گئے, منتیں کرنے لگے, سماجتیں کرنے لگے. حضور حضور فیسلٹیز نہیں ہے یہاں پہ, آرام کی چیزیں نہیں ہیں یہاں پہ, دقت ہو سکتی ہے, پریشانی ہو سکتی ہے. سرکار یہاں سے بستر اٹھوا لیں, ہمارے گھر میں قیام پذیر ہو جائیں. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں عبد القادر کا بستر لگ چکا ہے, اب اٹھے گا نہیں, یہیں پہ قیام کرنا ہے, یہیں پہ رات گزارنا ہے. جب مالداروں نے, رئیسوں نے, امیر زادوں نے دیکھا اب نہیں جائیں گے غوث اعظم یہاں سے, تو ساری نظریں پیش کرنے لگے, نیاز پیش کرنے لگے, نذرانے پیش کرنے لگے, درہم و دینار پیش کرنے لگے, سامان پیش کرنے لگے, مویشی پیش کرنے لگے, غلہ پیش کرنے لگے, دانا پیش کرنے لگے. ڈھیر لگ گیا اس غریب کے یہاں پر. صبح کا اجالا پھوٹ رہا تھا اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے ساتھیوں اس ڈھیر میں سے جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم اس گھر والے غریب کو دیتے ہیں, باقی تمہارا معاملہ تم اپنے ساتھ میں کیا کرو گے. سارے ساتھیوں نے کہا سرکار ہمارا بھی جو حصہ اس میں بنتا ہے, ہم دولت کے پجاری کب ہیں, ہم تو آپ کی محبت کے اسیر ہیں. سرکار دولت دنیا نہیں چاہیے, ہم ٹھوکر مارتے ہیں اس پہ, ہم بھی اپنا اپنا حصہ صاحب خانہ کو دیتے ہیں, گھر والے کو دیتے ہیں. ایک جملہ بولوں گا کیچ کرنا, شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اس بستی میں اس سے بڑا غریب کوئی نہیں تھا اور دن کا اجالا پھیل رہا تھا, تو اس بستی میں اس سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا, اس سے بڑا کوئی غنی نہیں تھا. اس دولت کے ڈھیر کو پا کر وہ غریب بھی کہہ رہا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. یہ ہیں غوث اعظم. سبحان اللہ. کنٹینیو تو کریں مگر میں کنٹینیو بول رہا ہوں تو اس لیے کنٹینیو نہیں کر سکتا. ہاں کورو کورو رہ گئی, باقی سب میں گھن لگ گیا. سارے گھن والے ان پہ تھے پچھلی والیوں پہ, وہ چلے گئے ہے نا. تقریر تھوڑی دیر کی ہو یا زیادہ دیر کی, دعا مانگو کہ اللہ عمل کی توفیق دے دے, ہے نا. اے چشم طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ, 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں. ہاں میتوں پہ رونے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں, کچھ عورتیں ایسی بھی میتوں پہ روتی ہیں, ہائے بڑے کیا بتاؤں کیسے, اور برابر سے یہ بھی کہنے لگا پان کی کتریا تو لگا دے. مجھے کوئی یہ بتائے کہ اس کے آنسو یہ کون سے والے تھے, کہ ابھی بالکل کہہ رہی تھی کیا بتائیں بس کیسے ہی گزر گئے, ابھی کوئی اتنی جلدی جانے کیا تھی, اور پھر یہ بھی کہہ دے پان کی کتریا تو دے دو. کہاں سے لیا تھا, کتنے کا پڑ گیا یہ سے والے آنسو, یہ اثر کچھ نہیں ہو رہا ہے, خواہ کے یہ ہیں بے مقصد بہ رہے ہیں اللہ کر کے. باپ کی میت پہ بیٹا 2 آنسو نکالے مگر ٹوٹ جاتا ہے, بیٹے کی موت پہ باپ کے 2 آنسو نکلے مگر اندر سے ہل جاتا ہے. 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں. اے چشم طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ. طوفان نوح علیہ السلام کا نام یاد آیا تو شاداب بھائی ایک بات یاد آئی, 950 سال تک قوم کو سمجھایا مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ. 950 سال کے بعد اللہ نے وہی فرمائی, موسیٰ وہ نوح جو مومن اور مومنہ بن گئے بس یہی رہیں گے, اب آگے جو ہے ان کا چانس ختم ہوتا ہے, اس لیے جو ہے پریشان مت ہو. اللہ نے فرمایا ایک کشتی بناؤ 80 گز لمبی 50 گز چوڑی,
جو ساگون کی لکڑی حضرت نوح نے لگائی تھی 100 برس میں تیار ہوئی، تختے چیرے گئے، کشتی بن رہی تھی، تو وہ قوم نوح کے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے بھائی تم بڑھئی کب سے ہو گئے، تم تو کہہ رہے تھے ہم نبی ہیں اور تم بڑھئی گیری کا اب کام کرنے لگے، یہ کیا کر رہے ہو؟ بلکہ اپنے بچوں سے کہہ جاتے تھے وہ مرتے ٹائم کہ یہ نوح معاذ اللہ رب العالمین پرانے پاگل ہیں، ان کی بات مت سننا کبھی۔ 950 سال تک حضرت نوح سمجھاتے رہے، اللہ اکبر، کشتی بنی تو وہ آ کر کے چڑھاتے تھے کہ نوح یہ خشکی میں کشتی کیسے کر کے چلاؤ گے، یہ تو ہمیں بتاؤ۔ حضرت نوح کا فرمان قرآن میں موجود ہے، حضرت نوح کہا کرتے تھے آج تم ہم پہ ہنس رہے ہو، دیکھنا کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ جب طوفان نوح آیا اللہ نے فرمایا اس کشتی میں 3 خانے بلا لینا۔ سب سے پہلا جو مالا تھا اس میں جانتے ہو چرندے پرند تھے، حشرات الارض تھے، کیڑے مکوڑے تھے، دوسرے فلور پہ جو ہے وہ جانور وغیرہ تھے، اور تیسرے فلور پہ جو تھے وہ 80 لوگ تھے۔ کتنے؟ 80 72 مومن اور مومن مرد مومن عورتیں جو ایمان لا چکے تھے۔ آپ کے بیٹے حام، دوسرے بیٹے سام، تیسرے بیٹے یافس، ان تینوں کی بیویاں کتنے ہو گئے؟ 6۔ حضرت نوح آپ کی بیوی کتنے ہو گئے؟ 8 اور 72 وہ کتنے بنے؟ 80 لوگ تھے مومن مرد عورتیں۔ یہ کشتی تیار ہوئی، آپ کی ایک بیوی اور تھی جو ایمان سے مشرف نہیں ہوئی تھی، اور ایک بیٹا تھا جس کا نام کنان تھا۔ طوفان کے یہ نظر ہوئی، غرق ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں 950 سال تک تبلیغ کرنے والا اللہ کا پیغمبر، کس قدر انہیں افسوس اور دکھ ہوا ہوگا۔ مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، امی عائشہ کی گود میں سر تھا، اور میرے آقا ارشاد فرما رہے تھے میں جا رہا ہوں مگر یاد رکھنا معراج سے ایک تحفہ لایا تھا تمہارے لیے جسے نماز کہتے ہیں۔ میری معراج یہ تھی میں خدا تک پہنچا تھا، تمہاری معراج یہ ہوگی تم نمازوں تک پہنچ جانا۔ امت میری نماز مت چھوڑنا، کل قیامت کے دن قبروں سے نکلو گے، اجنبی ماحول، اجنبی واتاورن، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین، پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور پہلا سوال قیامت کی بھیڑ میں ہوگا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ یاد رکھنا بھرا محشر ہوگا، مخلوق خدا ہوگی، سب سے پہلا سوال نماز کا داغا جائے گا۔ اس لیے تیاری کریے، اسے یاد کریے، نماز سے کبھی منحرف مت ہوئیے، مسجدیں آباد کر دیجئے، اس لیے کہ بتایا گیا، بزرگوں نے کہا ایمان والا مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مچھلی کو پانی سے جدا کرو تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ ایمان والا مسجد سے دور بھی ہو جاتا ہے مگر اسے نماز کی فکر ہوتی ہے، ایک پڑھ لی دوسری کا ٹائم ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے تمہارے نبی کی آخری خواہش تھی، اے میرے امتیوں نماز نہ چھوٹنے پائے، مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ مسجدوں کے بارے میں حدیث مصطفیٰ ہے، سب جنت میں جائیں گی مسجدیں، میدان محشر میں اکٹھی ہوں گی، یہ گواہی دیں گی مولا اس بندے نے یہاں سجدہ کیا، یہاں سجدہ کیا۔ اسی لیے فرمایا گیا فرض جس جگہ پہ ادا کرو سنتیں ہٹ کر کے ادا کرو تاکہ زیادہ زمین تمہارے سجدوں کی گواہی دے۔ اس لیے سجدے برقرار رکھیے، نمازوں کی لذتیں اپنی زندگی سے مٹنے مت دیجیے۔ انشاءاللہ نمازیں ہوں گی، ساتھ میں غوث اعظم کی نیازیں ہوں گی۔ اللہ پوچھے گا نمازیں کہاں ہیں تو جواب میں کہنا اللہ نمازیں بھی ہیں تیرے بندے کی نیازیں بھی ہیں۔ ہم نمازوں والے بھی ہیں نیازوں والے بھی ہیں، نمازیں بھی نہیں چھوڑیں گے نیازیں بھی نہیں چھوڑیں گے، دونوں کا سلطنت، دونوں کا بیلنس، توازن برقرار رکھ کر کے چلیں گے۔ اور اقبال کی اس آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، فردا فارسی میں کل کو کہتے ہیں، چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔